کشمکش کو بھی سمجھیں جو ابلیس میں اور اولاد آدم میں برپا ہے۔ اپنے چیلنج کو بیان کیا تھا کہ یہ کس درجے کا ہوگا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ پھر اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے، اب میں بھی اولاد آدم کے لیے ضرور تیری سیدھی راہ پر گھات میں بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ضرور ان پر طاقت کروں گا، چڑھائی کر دوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا۔ یعنی ایسا ہی نہیں ہے کہ کبھی کبھی فرصت کے چند لمحات میسر ہوں گے تو تھوڑا وقت انسانوں کو گمراہ کرنے میں بھی لگا دیا کروں گا۔ اس نے کہا ہے کہ میں اس زور کے ساتھ حملہ آور ہوں گا، اس طرح طاقت کروں گا، تیری جو سیدھی راہ ہے اس سے انسانوں کو ہٹانے کے لیے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گا۔ اور وہ پوری قوت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے، آگے سے میں جس طرح کے غنیم چڑھائی کر دیتا ہے، کوئی لشکر حملہ آور ہو جاتا ہے، میں اپنے سارے لشکروں کو لے کر آؤں گا اور اس طرح قیامت کے دن تک انسان پر حملہ آور رہوں گا۔ یہ اس کا چیلنج ہے۔ یہ بیان ہے شیطان کے حملے کی قوت، وسعت اور ہمہ گیری کا خود اس کی زبان سے۔ وہ ہر جہت، ہر سمت، ہر پہلو سے انسان پر حملہ کرے گا۔ اس کے مشاہدات، احساسات، جذبات، خواہشات، ہر منفذ سے اس کے اندر گھسنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے فکر، فلسفہ، علم، ادراک، ہر چیز کو مسموم کرے گا۔ وہ اس کی تحقیق، تنقید، تصنیف، تالیف، ادب، آرٹ، لٹریچر، ہر چیز میں اپنا زہر گھولے گا۔ وہ اس کے تہذیب، تمدن، معیشت، معاشرت، فیشن، کلچر، سیاست اور مذہب، ہر چیز کے اندر فساد برپا کرے گا۔ اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا۔ ویسے تو عقلی تقاضا ہے کہ ان کو شکر گزار ہی ہونا چاہیے، لیکن آپ شکر گزار پائیں گے نہیں ان میں سے اکثر کو، اس لیے کہ وہ جب خدا کی نعمتوں اور اس کے افضال و عنایات کے لیے اس کے شکر گزار نہیں ہوں گے تو دوسروں کے ہوں گے۔ انسان جب خدا کا شکر گزار نہیں ہوتا، اس کی نعمتوں اور اس کے افضال و عنایات سے روگردانی کر لیتا ہے تو دوسروں کا ہوتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہوگا نہیں، ہوگا کسی نہ کسی کا۔ گویا اس نے راستہ نکالا ہے۔ اور اس میں بھی دیکھیے کہ بڑی چابک دستی کے ساتھ اصل جگہ پہ انگلی رکھتی ہے، یعنی کہاں سے انسان بھٹکتا ہے جب وہ اپنے منعم حقیقی، یعنی اصل نعمت دینے والے، اصل عنایت فرمانے والے کو فراموش کر دیتا ہے۔ انسان کے اندر جو شکر گزاری ہے یہ ودیت کی گئی ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ میں نے تمہیں ایسے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ راستے دکھا دیے ہیں اندر سے، اما شاکرم و اما کفورا۔ اب یا تو تم شکر گزار ہو کر جیو گے یا کفران نعمت کر کے جیو گے، میری نعمتوں کا انکار کر کے جیو گے۔ اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ توحید کی راہ سے چلے جائیں گے۔ یعنی اگر دینے والا وہ ہے، خلق اس سے ہے، امر اس سے ہے، اگر مجھے وجود اس نے بخشا ہے، نعمتیں اس نے عطا کی ہیں، اگر ہر چیز کے پیچھے اسی ایک کا ہاتھ ہے، اگر مجھے جانا بھی اسی کے پاس ہے، کرم بھی وہی فرماتا ہے، مریض ہو جاتا ہوں تو شفا وہی دیتا ہے، تو پھر میں کسی اور کے دروازے پر کیوں جاؤں گا؟ لیکن وہ لے جائے گا۔